بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، پروگرام آغاز رمضان اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر. میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. قادم حضرات، یہ پروگرام براہ راست پیش کیا جا رہا ہے ARY کراچی اسٹوڈیوز سے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یکم رمضان سے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی جو فضیلت ہے اور جو برکتیں ہیں ان کو پوری طرح سمیٹا جائے. اس لیے ہم پورے پاکستان کے ممتاز علماء، دانشوروں اور اسکالرز کو زحمت دیتے ہیں وہ تشریف لائیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں، بہت سارے نکتے سمجھتے ہیں، دین کی باتیں سمجھتے ہیں اور آپ ان سے براہ راست بات کرتے ہیں. ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں 52211730 اور 0900279999. خواتین حضرات، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں گزشتہ 2 دنوں سے پاکستان کے ممتاز عالم دین، کسی تعارف کسی تعریف کے محتاج نہیں. آپ نے 1954 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کیا، کچھ عرصہ پریکٹس کی، اس کے بعد اپنی زندگی کو دین کے نام پر وقف کر دیا. قرآن کریم کے بہت بڑے خادم. خواتین حضرات، لاتعداد کتابوں کے مصنف کون ہے پاکستان میں جو آپ سے واقف نہیں؟ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. شکریہ. جزاکم اللہ. ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں جو جملہ آپ نے ایک عطا فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام کو ہم بات کر رہے تھے امت مسلمہ کی ذب و حالی کے موضوع پر. آپ نے فرمایا کہ اسلام کو بھی زوال آیا اور امت مسلمہ کو بھی زوال آیا. اچھا، ہم جو لرننگ ہے ہماری وہ یہ کہ امت کو تو زوال آ سکتا ہے، امت کی تو نشت ثانیہ ہو سکتی ہے، لیکن اسلام جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ نفس دین میں کوئی آمیزش ہو جائے، لیکن اسلام کو زوال کیسے؟ احمدہ و اصلی علی رسولہ کریم. سب سے پہلے تو میں اپنی اسی بات کو دہراؤں گا کہ امت کا عروج اور زوال ایک مختلف فینومینن ہے اور اسلام کا عروج و زوال ایک مختلف فینومینن ہے. یہ دونوں چلے تھے ساتھ. مسلمانوں اور اسلام دونوں کا عروج ہجرت مدینہ سے شروع ہوا اور دونوں اختتام خلافت راشدہ تک ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہے. خلافت راشدہ کے خاتمے کے ساتھ ہی اسلام کا زوال شروع ہوا ہے. میں اس کے بارے میں ذرا بعد میں آؤں گا. لیکن امت مسلمہ وہ آگے بڑھتی چلی گئی عروج کی طرف. عظیم مملکت ہے قائم ہوئی ہے دور بنو امیہ میں، پھر اس سے بھی آگے دور بنو عباس میں. تو یہ جو عروج و زوال ہوا ہے مسلمانوں کا، یہ 2 دفعہ عروج 2 دفعہ زوال ہو چکا ہے. اور اس کے لیے جو کلید مجھے ملی تھی اس پورے پروسیس کو سمجھنے کے لیے، وہ حضور کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے. لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو امت بنی اسرائیل پر، سابقہ امت مسلمہ پر آئے. بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. جوتی کا جوڑا زمین پر رکھا ہو تو رخ علیحدہ نظر آئے گا، اور جوتوں کا ان کے تلوے جوڑ دیجئے تو ٹرائنگلز آر کانگروئنٹ. اب وہاں پر قرآن مجید میں سابقہ امت مسلمہ کے 2 عروجوں اور 2 زوالوں کا ذکر ہے. ایک عروج حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت طالوت کا زمانہ 100 برس. پھر زوال شروع ہوا، اور اس زوال کے دور میں اخلاقی زوال، اعتقادی زوال، عملی زوال، سارے زوال آئے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے برسے. سب سے پہلے جو شمالی مملکت بن گئی تھی اسرائیل، اسے آشوریوں نے ختم کیا 700 قبل مسیح میں. پھر نبوکدنضر مشرق سے آیا ہے اور اس نے جو تباہی مچائی ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دی یروشلم کی، اور جو حضرت سلیمان نے ہیکل بنایا تھا اسے مسمار کر دیا، اور 6 لاکھ آدمی آن دی اسپاٹ قتل کیے، اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا. ایک متنفس بھی یروشلم میں باقی نہ رہا. پھر دور آیا حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ، لوگوں پلٹو اپنے رب کی طرف. اس کے اثرات ہوئے، پھر اس اخلاقی اصلاح ہوئی، اعتقادی اصلاح ہوئی، عملی اصلاح ہوئی. پھر ایک دور عروج کا آ گیا مکابی سلطنت، جو زمینی رقبے کے اعتبار سے تو حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑھ کر تھی،
لیکن پھر اس کے بعد پھر زوال آیا، اور اس مرتبہ پھر یورپ کی دو قوموں نے انہیں رگڑا ہے، پہلے گریک سے سکندر اعظم اور سیلیوکس وغیرہ، اور اس کے بعد پھر رومنز کی حکومت یہ قائم ہوئی ہے، اور رومنز کے زمانے میں پھر 70 عیسوی میں دوبارہ ٹائٹس رومی نے قتل عام کیا ہے یروشلم میں، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے 70 AD، اور ان کو نکال دیا گیا، یہاں سے نکل جاؤ، ڈائسپورا شروع ہو گیا، پوری دنیا میں منتشر ہو گئے، اور ہیکل پھر گرا دیا گیا اور آج تک گرا پڑا۔ اب دیکھیے مسلمانوں کا پہلا عروج عرب کی زیر قیادت، حضور بھی عرب تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ عرب تھے، عربوں کی زیر قیادت مسلمانوں کا یہ عروج جو ہے یہاں تک پہنچا ہے کہ سلطنت جو ہے بنو عباس کی، اس سے بڑی کوئی سلطنت اس دنیا میں تھی نہیں، روشنی بھی تھی، علم بھی تھا، اور ساری چیزیں جو ہے ہر چیز اعتبار سے، یہودی بھی آ رہے ہیں، عیسائی بھی آ رہے ہیں، علماء ادھر سے آ رہے ہیں، دانشور ادھر سے آ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر زوال شروع ہوا۔ اس زوال کی پھر انتہا کیا ہے؟ عجیب کاپی، کاربن کاپی ہے۔ پہلے شمال سے جیسے اشوری آئے تھے یہودیوں پر، ہم پر آئے کروسیڈرز، لاکھوں مسلمان قتل ہوا ہے، لاکھوں۔ جو یروشلم میں قتل عام کیا تھا کروسیڈرز نے، اس کا تو ذکر کرتے ہوئے یورپین شرماتے ہیں، اور 88 برس تک یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ رہا، فار لانگ 88 لانگ ایئرس، اور اس کو واپس لینے والے بھی عرب نہیں تھے، وہ کرد خون تھا، وہ کہ جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اس کے بعد جیسے وہ نیبوکدنضر مشرق سے آیا تھا، ہمارے اوپر تاتاری ہورڈز آئے، اور ان کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوا۔ یہ لاکھوں کا معاملہ نہیں ہے، اب پورا علاقہ، پورا خارزم شاہ کی عظیم مملکت، خراسان کا پورا علاقہ، افغانستان کا پورا علاقہ، ایران پورا علاقہ، عراق کا آدھا علاقہ، کروڑوں فرما رہے ہیں آپ؟ کروڑوں۔ اچھا، کتابوں میں جو ہمارا اگر حافظہ کام کر رہا ہے تو وہ 18 لاکھ کی فگر آئی ہے۔ جی نہیں، کروڑوں کا۔ اچھا، آپ پورے علاقے کو دیکھیے۔ اچھا، اس کا کلائمیکس کیا تھا اس ڈاؤن فال کا؟ 1258 میں آخری عباسی خلیفہ کو نکال کر اور سڑک پر ڈال کر اور اس کے اوپر گھوڑے چڑھا دیے، یہ تھا اینڈ آف دی عرب لیڈرشپ آف دی مسلم امہ۔ ٹھیک ہے، 200 برس پھر ہمارے گزرے ہیں بہت ہی برے حالت کے اندر، امت کے اندر کوئی خیر کی، کوئی بھلائی کی کہیں امید نہیں تھی۔ اب وہ معجزہ ہوا، جن تاتاریوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا وہ اسلام لے آئے، جی ہاں، مسلمانوں کو فتح کیا، اسلام سے مفتو ہو گئے، اسلام سے مفتو ہو گئے، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سلم خانے سے۔ جی ہاں، اب دوسرا رائز ہوا امت مسلمہ کا، دیٹ واز انڈر دی لیڈرشپ آف دی ٹرکس۔ ہندوستان میں آئے، یہ سارے خلجی کون تھے؟ ترک تھے، یہ تغلق کون تھے؟ ترک تھے، یہ غزنوی کون تھے؟ ترک تھے، اور پھر جو مغل آئے ہیں یہ بھی تو ترکان تیموری، ترکان صفوی اور ترکان عثمانی۔ ترکان عثمانی نے جو عظیم مملکت قائم کی ہے، جو بالکل رومن امپائر کی طرح کی تھی، اور یہ سلسلہ جاری رہا 1924 تک۔ نہیں، ابھی میں عرض کر دوں، اس میں ایک بات ہمارے نوجوانوں کو سمجھانے کی ہے، کاش کہ ان کو یاد ہو جائے۔ پہلے دور عروج میں اسلام اور مسلمان داخل ہوئے اسپین کے راستے یورپ میں، اور فرانس کے ہارٹ تک پہنچ گئے تھے۔ دوسرے دور عروج میں ترک داخل ہوئے جنوب مشرق کے راستے سے اور ویانا تک پہنچ گئے۔ یورپ کو 2 مرتبہ مسلمانوں نے اپنے پاؤں تلے روندا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہمارا زوال شروع ہوا ہے، اب جیسے وہاں بھی جو دوسرا دور تھا اس میں یورپین پاورز آئی تھی، گریکس اینڈ روم، ہم پر بھی یورپین کولونیلزم آیا ہے، اور تمام مغربی یورپ کی اقوام آ گئے، انگریز آ گئے، ڈچ آ گئے، ولندیزی آ گئے، فلاں آ گئے، فرانسیسی آ گئے، اطالوی آ گئے، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد پورا عالم اسلام یورپ کے زیر نگی ہو گیا۔ لے دے کے سعودی عرب کا علاقہ کچھ تھا جو ہے نجد وغیرہ کا رہ گیا تھا، وہاں تھا ہی کچھ نہیں۔ اگر اس وقت کہیں تیل نکلا ہوتا تو سب سے زیادہ پنجے وہاں گاڑے گئے ہوتے، لیکن وہاں تھا ہی کچھ نہیں۔ یہ ہے ہمارے دوسرے زوال کی انتہا۔ آج اس وقت صورتحال جو ہے، اب جو صورت ہے وہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک تھرڈ رائز کی طرف امت جا رہی ہے۔ تو یہ تھرڈ رائز کو کیا ہم نشت ثلاثہ؟ ثالثہ، اچھا، امت کی نشت ثالثہ، نشت اولا عربوں کے زیر